45 منٹ صحیح ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے تو بیعت نہیں کی، ہاں بعض یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بیعت کی نہیں ہے، مجھے کیا کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو کسی نے کہا کہ حکمران کے خلاف نکلنا تو خروج ہے، یہ تو حرام ہے، اور وہ اپنے جلسے سے کہہ رہے تھے ہم نے تو پہلے ہی دن سے بیعت نہیں کی، اور جو ہے جس طرح حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اور اس کے رد پہ الحمدللہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارا ڈبل گناہ ہے. کوئی بیعت کرنا یعنی حکمران کی جو ہے اس کے نیک پارسا ہونے سے مشروط تو نہیں ہے. جو بھی آپ کے اوپر حکمران آ جائے، چاہے وہ اہل شورا نے مقرر کیا ہو، یہ تو جمہوری ووٹنگ طریقہ تو ویسے بھی سنت نہیں ہے. یہاں پھر کوئی اپنا خلیفہ مقرر کر کے گیا اپنے بعد جو ہے ولی عہد، یہاں پھر تلوار کے دور سے بھی آ جائے، مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے خون بچانے کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسے بھی منع کیا ہے کہ وہ بھی تمہارے اوپر مسلط ہے، تم اس کی نیک کاموں میں جائز کاموں میں سما اطاعت کرو، اس کے خلاف نہ نکلو جب تک جو ہے کفر بواح واضح کفر تمہارے سامنے نہیں ہے اور طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ تو تم نے غلط کیا ہے، یعنی بیعت تو کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہمیشہ اس طرح کیا جائے. بیعت کا ویسے معنی یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت فرمانبرداری کروں گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کسی بھی خلیفہ کے وقت میں، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ سب وہ تو پھر کئی مہینے تک بیعتیں ہی لیتے رہیں گے. یہ تو نہیں ہے. بیعت کا مطلب ہے یعنی ابھی تو کرونا تھا ویسے ہی دور ہٹ رہی، بیعت نہیں کرنی سے کر لے، دور سے میں قبول کریں. تو وہ لکھ کے بھیجتے تھے کہ میری طرف سے بیعت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یزید کے لیے لکھ کے بھیجتے ہیں میرے اور میرے اولاد قبیلے کنبے کی طرف سے بیعت ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اس طرح لکھ کے بھیج دیتے تھے. یا دل سے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا حکمران ہے، اس کا مطلب بیعت ہے. کہ جو مرا ہے سال میں اس کے گلے میں بیعت نہیں ہے امام کے حکمران کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو اس سے یہ اپنے جماعتوں کے حکمران وغیرہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ڈراتے ہیں ورنہ جاہل مرو گے. ایسا نہیں ہے. اس سے مراد آپ کے ملک کا حکمران ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنے بڑے دھوکے بازی ہے لوگوں کے ساتھ ان دینی لوگوں کی، کہ وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ تمہارا وہ امیر اور امام کون ہے کہ جس کی بیعت گلے میں ہونی چاہیے ورنہ تم جاہلیت کی موت مرو گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ حکمران تو مراد ہے نہیں، اس کا مطلب کوئی امام ہے نہیں اور سب جاہلیت کی موت مرتے جا رہے ہیں. یا تو پھر وہ یہی بس اسی سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یا تو مرنا ہے آپ کو یا پھر ہماری آپ بیعت کریں. ادھر ان کے کراچی میں ایک اسی طرح خلافت والی جماعت ہے، ان کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی ساتھی، وہ مالدیو سے آئے تھے، وہ لے گئے اور پوچھ رہے تھے کہ فلاں جگہ ایک کوئی خلیفہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سری لنکا، وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خلافت حق ہے، ساری دنیا والوں پر واجب ہے کہ میری اطاعت کریں، خلافت میری بیعت کریں. حدیثیں موجود ہیں کہ جو بیعت خلیفہ کی نہیں کرتا جاہلیت کی موت مرے گا وغیرہ. اس نے اس کو پکڑا کہ ایک ہی دنیا میں خلافت برحق ہے، یہ بنس روڈ پر جو فلاں ہے اس کی خلافت برحق ہے ٹیسٹی حلیم کے برابر، جس کو پولیس پکڑ کے اندر کر دے وہ کچھ نہیں کر سکتا بغیر طاقت کے، اس کو وہ خلیفہ مانتے ہیں. تو یہ اور جو اس کی نہیں کرتا اوپر لکھا ہوا ہے صاحب جاہلیت کی موت مرو گی. صحیح ہے، آپ کی زندگی تو ہے، وہ کہہ رہا ہے زندہ تو ہیں آپ، یہ زندگی شرمندگی، یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی غیر شرعی زندگی ہے ہماری خلیفہ کی بیعت کیے بغیر. اس طرح لوگوں کو ڈراتے ہیں تو ڈرنے والے ڈر جاتے ہیں، بھائی مر رہے ہیں ہم لوگ، اس سے اچھا بیعت کر لے اس کی مرنے سے پہلے. حدیثیں وہ سنا رہے. جس طرح جماعت المسلمین ہے، ابھی میں آ رہا تھا کراچی سے، ہر جگہ پوسٹر لگے ہوئے ان کے بھی. آج کیا تاریخ ہے؟ 23، 24، 25 کو ہمارا اجتماع ہے، عالمی اجتماع جماعت المسلمین. تو انہوں نے بھی بس حدیث اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ہوں تو تلزموا جماعت المسلمین و امامهم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. تو ہم جماعت المسلمین ہیں، یہ ہمارے امام ہیں مسعود احمد BSc کیا ہے انہوں نے اچھے نمبروں سے. تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ بیعت کرنے لگے. یہ ایک جو ہے کرائیٹیریا انہوں نے بنایا ہے کہ حدیث کے لفظ بس پکڑ لو، حالانکہ اس سے مراد ہے صحابہ کرام کا فہم یہ ہے کہ وہ حکمران اور امیر مراد لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو کہ حکمران نہیں ہے، تو انہیں بتایا کہ صحابی نے عرض کی کہ اگر نہیں ہو تو کہا کہ پھر تم درختوں کی جڑیں چبا کر ہی تمہیں گزارا کرنا پڑے، ان میں سے پھر کسی کی بھی بیعت نہیں کرنا اور نہ یہ کرنا کہ اپنی جماعت بنا لینا. یہ تو ان کا بہت بڑا عیب ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب نہیں ہو جماعت سب کو چھوڑ دینا، اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اللہ کرو، دین کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، تبلیغ کرو، یہ کرو نا. ان کا ہے کہ نہیں ہے جماعت تو چلو میں بنا دیتا ہوں.
یہ نیک کام جو ہے میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ. اس نے جماعت المسلمین بنا دی اردو میں. اردو والی جماعت المسلمین ہوتے ایک لمبا سا وہاں تک جاتا ہے بٹ کڑائی کی طرف, تو اس کو کہتا ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے. وہ سارے تکفیری خارجی نظریات ہیں, سب کو اپنے علاوہ کافر قرار دیتے ہیں, تو وہ گمراہ ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. تو ضروری نہیں ہے بیعت کے لیے وہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا حکمران پاکستان ہے مثلا, اس کا جو حکمران ہے جس جائز ناجائز طریقے سے آیا, جس کو صدر کہتے ہیں, پتہ نہیں وزیر اعظم کہتے ہیں, خلیفہ کہتے ہیں, سلطان کہتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں, میں جو ہے اس کی اطاعت فرماداری کرتا ہوں, اس کو اپنا حکمران مانتا ہوں. احادیث سے اسی کو مراد لیتا ہوں, اسی کی ریاست کے تحت جو افواج ہیں ان کو فوج مجاہدین وغیرہ سمجھتا ہوں. تو آپ صحیح سلفی عقیدے پر ہیں. یہ آپ کے لیے ہونا جاننا ضروری ہے انشاءاللہ. بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے.